خواجہ سرا خدا کی وہ مظلوم مخلوق ہے جسے آج بھی پاکستان میں کوئی بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ جس گھر میں خواجہ سرا پیدا ہو وہاں خوشی نہیں ماتم منایا جاتا ہے۔ خواجہ سرا کو مانسہرہ میں گولیاں مار دی گئی۔ ہمارے معاشرے کے لیے یہ ایک بے حسی کی مثال ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 1.5 لاکھ خواجہ سراؤں میں سے صرف 4,000 کے پاس شناختی کارڈ ہیں، کیونکہ آج بھی حکومت ان کی شناخت پر کوئی فیصلہ نہیں کر پاتی۔ حکومت اور عوام دونوں ہی اس صورت میں مجرم نظر آتے ہیں۔ امید کی کرن ہیں وہ لوگ جو انہیں اپنا مان کر ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ کبھی کبھی مایوسی ہوتی ہے اپنی اس زندگی سے، لیکن میری لائف میں ایک دن ایسا تھا کہ جس دن میں بالکل مایوس ہو گئی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ اس وقت یہی سوچا تھا اپنے اللہ کے آگے یہ دعا کی تھی کہ اللہ اگر آپ مجھے نہ ہی پیدا کرتے تو اچھا تھا۔ وہ یہ کہ ایک دفعہ میں فنکشن پہ گئی تھی، تو رات کے تقریباً 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا، جو عموماً ہم لوگوں کا ہوتا ہے۔ فنکشن سے میں واپس آئی تو فنکشن والے لوگ جو تھے وہ مجھے چھوڑنے کے لیے آئے۔ گاڑی نہیں تھی میرے پاس، تو وہ اپنی گاڑی لے کے آئے مجھے چھوڑنے کے لیے۔ تو جب انہوں نے مجھے گاڑی سے اتارا تو جب گاڑی سے اتار رہے تھے تو پولیس والوں کی گاڑی آ گئی، کافی ٹائم پہلے کی بات ہے۔ تو مجھے اس نے پوچھا کہ کدھر گئے تھے، تو میں نے کہا جی میں جیسے فنکشن پہ ہم لوگ جاتے ہیں اور میں نے کدھر جانا۔ اس کو میں نے جواب دیا، اس نے ایسا تھپڑ مجھے مارا، آپ یقین کریں کہ تھپڑ لگتے ہی میری آنکھوں سے پانی نکل آیا۔ اس بات کی وجہ سے میری آنکھوں اتنی روئی اور میں نے اپنے اللہ کو یہی بولا کہ اگر یہی اسی طرح کی زندگی دینی تھی تو یہ زندگی مجھے آپ نہ دیتے اڑاتے ہیں۔ ایز اے ڈانسر کے لحاظ سے ہمیں قبول کرتے ہیں، لیکن ایسے ہمیں خواجہ سرا یا روڈ پہ ہم اگر جائیں گے یا کہیں دن کو دیکھیں گے تو وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ مہران خان سواتی۔ ناظرین، میں آج کا جو پروگرام کرنے جا رہا ہوں وہ اس معاشرے کے ان اسپیشل اور بہترین لوگوں کے حوالے سے یہ پروگرام میں کر رہا ہوں کہ جی جو لوگ ہر وقت مشکلات کا سامنا کرتے رہتے ہیں اور جن کی وجوہات کی وجہ سے یہ پھر اس لائف کو چھوڑ کر ڈرامہ، ڈانس، سٹیج یا اس طرف یہ لوگ آ جاتے ہیں اور اس فیلڈ میں رہنے کے باوجود بھی یہ اپنا نام بناتے ہیں، اپنا لوہا منوا کے۔ جی ناظرین، اس اسپیشل پروگرام کے حوالے سے جن سے ہم نے ٹائم لیا ہے یہ ہیں جی ٹرانسجنڈر ایسوسی ایشن کی متوقع صدر گلجی صاحبہ۔ بہت شکریہ سر، آپ آج یہاں پہ تشریف لائے۔ میں تہ دل سے شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ جی ناظرین، میں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا چلوں گا۔ میرا گلجی صاحبہ سے پہلا سوال ہے کہ جی آپ کن وجوہات کی بنا پر اور کتنی عمر میں آپ مجبور ہوئیں کہ آپ نے اپنا گھر، دوست، احباب، اپنی قریبی رشتہ داریاں چھوڑ کر آپ اس سائٹ پہ اس فیلڈ میں آپ آئیں؟ جہاں تک میں نے میٹرک کی، آپ یقین کریں کہ اتنی مشکلات کا مجھے سامنا کرنا پڑا، باہر نہیں نکلنا۔ اگر میں باہر نکلتی تھی تو لڑکے مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے میرے اوپر کہ ہر وقت مذاق اڑانا، باتیں کرنا، بے دردی کے اشارے کرنا، فلاں کرنا، اس طرح۔ پھر اس کے بعد بعض اوقات اپنے فیملی سے، سب سے پہلے تو اپنی فیملی سے کچھ ایسی مشکلات، ہمیں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ بعض ہم اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ تقریباً 12-13 سال کی ایج تھی جب میں اپنی اس کمیونٹی کے کچھ لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، اور کرتے کرتے بس ایسا ٹائم بھی تھا کہ اگر میں جب اپنے فیملی کے ساتھ ہی کچھ 8-9 سال 10 سال کی ایج میں، تو میں اگر گھر سے باہر نکلتی تھی تو مجھے ڈر لگتا تھا کہ میں گھر کس ٹائم تک جاؤں گی، کیونکہ شام ہو جائے گی یا رات ہو جائے گی یا مجھے کوئی کچھ کہے گا۔ اور آج وہ وقت ہے کہ کتنا ٹائم گھر سے باہر گزارنا پڑتا ہے۔ اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ جی جب آپ 12-13 سال کی ایج میں گھر چھوڑ کر آئی تھی اس وقت آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور آج آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ آج آپ کی وہ مشکلات کم ہوئی ہیں، زیادہ ہوئی ہیں، کم ہوئی ہیں، کس طرح آپ محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم آج بھی اپنے جتنے بھی اللہ کی جتنی بھی بنائی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ہم بھی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن دو کس بات ہے کہ ہمیں ایک مسلمان ہو کے دوسرے مسلمان کو یہ بولنا پڑتا ہے کہ ہمیں ایکسیپٹ کریں، ہمیں مانیں۔ مشکلات جو ہیں وہ شروع سے ایک ہی ہیں، برے برے نام رکھتے ہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر ہم لوگ کہیں ہوٹلز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمارے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے، ہمارا مذاق اڑا جاتا ہے، ہمیں طرح طرح کے ہمارے نام رکھے جاتے ہیں،
اور ہمیں دیکھ کے اکثر لوگ لڑکے جو ہوتے ہیں وہ تالیاں بجاتے ہیں. اور جس وقت ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، تو اس وقت ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہمیں کس نے بنایا؟ ہمیں بھی تو اللہ نے بنایا ہے. تو یہ معاشرہ یا یہ لوگ کون ہوتے ہیں ہم سے یہ پوچھنے والے یا یہ کہنے والے کہ ان کو یا یہ کون لوگ ہیں؟ یا ہمیں تو ظاہر ہے اللہ نے بنایا ہے، کوئی بندہ تو نہیں ہمیں بنانے والا. آپ کی طرح کے مسلمان ہیں تو پھر ہم سے یہ نفرت کیوں؟ اچھا جی، آپ نماز کا اہتمام ہوتا ہے آپ کا؟ 5 وقت کی نماز آپ پڑھتی ہیں، گھر پہ پڑھتی ہیں یا مسجد میں جانے کا کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہے؟ جی الحمدللہ. یہ نہیں کہ میں اپنی بات کر رہی ہوں، میری کمیونٹی کے لوگ ہیں ماشاءاللہ سے، وہ نماز بھی اپنی پڑھتے ہیں. کچھ لوگ مسجد میں جاتے ہیں جو کچھ لوگ نہیں جا سکتے. جیسے میں اپنی بات میں کروں تو میں نماز پڑھ رہی تھی اور کچھ لوگ، جب میں نے نماز پڑھی تو نماز ختم ہوئی تو مجھے 2-3 لڑکے تو انہوں نے بولا کہ نماز پڑھ کے جانا نہیں، ادھر ہی کھڑا ہوں تم تک کہاں میں. تو جب میں ڈر گئی تھی تو میں نے کہا اگر میں بھاگ جاؤں گی تو یہ مجھے کچھ کہیں کہ. تو جب میں نے نماز ختم کی تو انہوں نے مجھ سے پہلے نماز ختم کر دی اور وہ مسجد کے طرف گیٹ میں کھڑے ہو گئے. جب میں باہر نکلنے لگی تو انہوں نے مجھے بولا کدھر رہتے ہو؟ میں نے کہا میں فلان جگہ پہ. تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ چلو. میں نے کہا کسی لیے؟ کہتے بس ویسے ہی گپ شپ لگانی ہے. تو وہ مجھے لے کے جانے لگے تھے، لیکن یہ تھا کہ بس قدرتی بات تھی کہ میں وہاں سے ان سے بھاگ گئی. اس کے بعد میں مسجد نماز پڑھنے کے لیے نہیں گئی، اسی ڈر کی وجہ سے کہ وہ لوگ مسجد میں ہوں گے اور مجھے ڈر ہے ان سے، اور میں پھر گھر میں نماز پڑھنا شروع کر دی تھی. کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ کوئی فن، آپ کوئی کام ہنر سیکھ لیں اور آپ اس معاشرے کا ایک بہترین فرد؟ اکثر یہ چیز ذہن میں آتی ہے کہ جب لوگوں کی باتیں سن کے، جب معاشرے کا رویہ دیکھ کے، تو کبھی کبھی یہ چیز ذہن میں آتی ہے کہ کاش کچھ ایسا ہوتا، کچھ ایسا ہنر ہوتا کہ آج میں گھر میں بیٹھ کے اس معاشرے کے سامنے نہ جاؤں، گھر میں بیٹھ کے میں وہ کام کروں. ایز اے ڈانسر کے لحاظ سے ہمیں قبول کرتے ہیں، لیکن ایسے ہمیں خواجہ سرا یا روڈ پہ ہم اگر جائیں گے یا کہیں ادھر ادھر دیکھیں گے تو وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. کمیونٹی کے کچھ لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں جگہ جگہ پہ جا کے حکومتوں کے، لیکن بس وہ ایک ٹائم ہوتا ہے کہ جس ٹائم پہ سنی جاتی ہے بات، اور وہ بات سن کے ایک کان میں سے ڈال کے دوسرے کان سے نکالی جاتی ہے. دیکھیں جی، میں اپنی خاص کر اپنے کیپی کے ہزارہ کے کچھ ٹرانسجنڈر کی میں نام خیر نہیں لوں گی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اگر اپنے خواجہ سراؤں کے لیے کام کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کام کرتے ہیں، تو وہ جسٹ ایک جھوٹ ہے. وہ اس لیے جھوٹ ہے کہ اگر کام کرتا ہے تو وہ کام کر کے دکھائے اپنی کمیونٹی کے لیے، دعوے نہ کرے جھوٹے. اور جیسے جس طرح اگر اپنی کمیونٹی کے کسی بندے کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ، کوئی اس طرح کی کوئی بات آ جاتی ہے، دیکھیں اچھا برا وقت ہر انسان پہ آتا ہے، تو ایسا وقت اگر آ جائے تو بجائے اس کو حل کرنے کے، اس مسئلے کو بڑھائے نہ، ٹھیک ہے، اس مسئلے کو اچھالے نہ، دنیا کے سامنے مذاق نہ بنائے، ڈرامہ نہ، تماشا نہ بنائے. تو میں نہیں مانتی اس بات کو کہ کوئی بھی ایسا ابھی تک مخلص نہیں ملا. جو بھی ملتا ہے وہ سیلفش انسان ملتا ہے، صرف اپنے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں. اچھا، تو اس حوالے سے میرا ایک ذہن میں ایک اور کوسچن آ رہا ہے کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ مخلص انسان آپ کو ابھی تک نہیں ملا، تو اس کی یہ مخلص شخص آپ ہی کی کمیونٹی کے اندر سے کوئی نکلے گا، کوئی کسی کو قدم اٹھانا ہوگا. اس حوالے سے آپ کا کوئی ایجنڈا، کوئی لائحہ عمل آپ لوگوں نے طے کیا ہے کہ آنے والے وقتوں میں کچھ اس طرح آپ اپنے مسائل کے لیے کھڑے ہوں، نکلیں اپنی آواز کے لیے؟ وہی انسان مخلص ہو سکتا ہے جو سب کے لیے ایک جیسی سوچ رکھے، جو سب کے لیے اچھا سوچے، سب کے لیے کچھ کرنا چاہے. یہ نہ کہ وہ اپنے آپ کو آگے بڑھائے، اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کرے، اپنے نمبر بڑھائے. کمیونٹی کی بہتری کے لیے آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ صرف اتنا ہونا چاہیے، اگر ہماری کمیونٹی کا کوئی بندہ ہاسپٹل میں جاتا ہے، کوئی بیمار ہے، اس کا پراپر طریقے سے علاج کیا جائے، جیسے عام مرد اور عورت کا خیال رکھا جاتا ہے، ہماری کمیونٹی کے بندوں کا بھی خیال رکھا جائے. خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہاں پہ ہمیں بہت بڑی مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جہاں تک میں سمجھتی ہوں وہ والا مسئلہ، اس مسئلے پہ سوچا جائے. اس کے علاوہ اگر اولڈ ہوم کی جو بات ہے، اولڈ ہوم تب ممکن ہے کہ اگر ہماری اپنی کمیونٹی کے لوگ آپس میں پیار محبت سے اتفاق سے رہیں گے
تو جیسے ایک گھر میں سب گھر والے اتفاق سے رہتے ہیں تب وہ گھر بھی کامیاب ہوتا ہے. اچھا جی، ہاسپٹل کبھی آپ کو جانا ہوا، اور اگر جانا ہوا تو آپ کو ہاسپٹل میں کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا؟ وہاں پہ ڈاکٹرز کی، نرسنگ سٹاف کی، ان کا رویہ آپ لوگوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ جی بالکل، کئی دفعہ جانا ہوا، اپنے کمیونٹی کے لوگوں کو بھی لے کے گئی، خود بھی گئی. میں نے وہی بات کی کہ بہت دفعہ ایک ہی مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر جہاں پہ مردوں والی جگہ پہ کوئی پرچی وغیرہ بنوانی ہو وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ عورتوں والی لائن میں چلے جائیں. عورتوں والی لائن میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ مردوں والی لائن پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے، پہلی مشکلات تو یہ. پھر دوسرا یہ کہ مجھے دکھ اس بات کو ہوتا ہے کہ ہم بیمار ہوتے ہیں، کچھ ہمیں ہاسپٹل میں اب کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو بجائے اس چیز کو سیریس لینے کے ہمارے ساتھ مذاق اڑایا جاتا ہے. ہم علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں اور ہمیں تماشا سمجھ کے ہمارے ساتھ ڈرامے کرتے ہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. کچھ دن پہلے ڈاکٹر کے پاس گئی تو میں نے ان کو بولا کہ میرے گردوں میں درد ہو رہا، تو وہ آگے سے ہنس گئے اور ہنس کے انہوں نے میرا مذاق اڑایا کہ بہت سے غلط کاموں سے پرہیز کیا کریں آپ. تو میں اس کی منہ کی طرف دیکھنے لگی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا مجھے یہ بتائیں کہ صرف ہماری کمیونٹی کے لوگوں میں جو ہیں ان کے گردوں میں درد ہوتا ہے، کیا عام لوگوں میں نہیں ہوتا؟ تو وہ کہہ رہے میں نے مذاق کیا. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ آپ مجھے اگر پتہ ہوتا کہ آپ اس طرح کا مذاق کرتے تو میں آپ کے پاس کبھی بھی نہ آتی. انہی باتوں کو سوچ کر بعض اوقات یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سوچتے ہیں تو تب جا کے احساس ہوتا ہے کہ کاش ہمیں اللہ نے نہ پیدا کیا ہوتا. جی، مانسہرہ کی پولیس کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ مسائل کے حوالے سے کوئی پرابلمس بن جاتی ہے تو وہ کوآپریٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جی بالکل، ماشاءاللہ سے ہماری مانسہرہ کی پولیس جو ہے وہ بہت اچھا کوآپریٹ کرتی ہے، بہت زیادہ ہمارے لوگوں کی مدد کرتی ہے. کیونکہ دیکھیں پولیس والوں کا کام ہے، ان کا فرض ہے کہ اگر وہ رات کو کہیں پہ جاتے ہیں چیکنگ کرنے کے لیے یا کوئی ایسی چیز تو وہ ان کا فرض ہے، ان کی ڈیوٹی ہے. تو اگر ہم لوگ خود غلط نہ ہوں تو پولیس کو یا کسی دوسرے کو غلط کیوں بنائیں؟ ٹھیک ہے، اپنے کچھ لوگ کمیونٹی کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بعض اوقات اگر کسی ایسی جگہ سے پکڑے جاتے ہیں یا کوئی ایسا جس طرح کی کوئی بات ہو جو کوئی غلط اچھی بری بات ہو جائے تو وہ تو پھر ظاہری بات ہے ان کو تو اس چیز کی سزا تو ظاہری بات ہے ملنی چاہیے. اس کے علاوہ بلا وجہ کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا. خاص کر ہماری جو مانسہرہ کی پولیس ہے بہت اچھا ہمارا ساتھ دیتی ہے، بہت ہی زیادہ ہم لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے. تو جی، اس پروگرام کے اختتام پہ آپ ایسا کیا میسیج دینا چاہیں گی آپ کی اپنی کمیونٹی کے لیے؟ سر آپ کیا ایسا میسیج دینا چاہیں گے اس طرح؟ دیکھیں میں جو سب سے مین ضروری چیز ہے وہ یہ ہے تعلیم. اس تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہماری کمیونٹی کے بہت سے لوگوں کو بعض اوقات بہت بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز بھی نہیں لگا سکتے، کسی کے سوال کا جواب بھی نہیں دے سکتے. تو میری خواہش ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس ہماری کمیونٹی کے لوگ بہت سے ہیں جو ان ایجوکیٹڈ ہیں، تو ان کو ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے. جب تک ان کو تعلیم نہیں حاصل ہوگی یہ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو مین چیز جو ہے وہ تعلیم ہے. تعلیم سب کے لیے ضروری ہے. فنکشنز اور یہ چیزیں کب تک ہوں گی؟ یہ کچھ دن کی بات ہوتی ہے. تعلیم بہت ضروری ہے. تعلیم کی وجہ سے یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت آگے جا سکتے ہیں. اور میں آپ لوگوں سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، خاص کر اپنی کمیونٹی کے لوگوں سے. سب دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کو، آپ میں سے کسی کو اللہ نے اتنا اختیار یا حکومت نے یا آپ کے اتنا حق بن گیا کہ آپ کسی دوسرے کا خیال رکھیں، خاص کر اپنی کمیونٹی کا، تو دیکھیں اچھا برا انسان ہر طبقے میں ہوتا ہے، ایک ہماری کمیونٹی میں نہیں ہوتا. تو اگر کوئی آپ کی کمیونٹی میں کوئی بندہ ایسا ہے جو آپ کی کمیونٹی کو کوئی کسی کے ساتھ کوئی اچھائی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ برائی ہوتی ہے، یہ وقت سب پہ آتا ہے. تو آپ بجائے اس کے جو عیب ہوتے ہیں ان پہ پردہ ڈالنے کے، آپ ان کے عیبوں کو اچھالیں نا، لوگوں تک نہ پہنچائیں. ٹھیک ہے، ان پہ پردہ ڈالیں، ان کو دنیا کے سامنے تماشا بنانے کے. آپ ان کا خیال رکھیں، ان کے اچھے برے کاموں کو آپ دیکھیں، انہیں نصیحت کریں، نہ کہ آپ انہیں کی چیزوں کو اٹھا کے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ لوگ
کہ یہ لوگ آپس میں ہی صحیح نہیں، آپس میں ہی غلط ہیں، تو پھر ہم لوگوں پہ کوئی کیا گلا کر سکتے ہیں؟ بڑی مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی، اور میرا یہی میسج ہے، امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اور مجھے اس بات کی بھی امید ہے کہ آپ اس پہ عمل بھی کریں گے۔ بہت شکریہ۔ قسمت والوں کو ملتا ہے پیار کے بدلے پیار، قسمت والوں کو ملتا ہے پیار کے بدلے پیار، ہم کو پھولوں کے بدلے کانٹوں کے ہار، قسمت والوں کو ملتا ہے پیار کے بدلے پیار، قسمت والوں کو ملتا ہے پیار کے بدلے پیار۔ میں نے ایک دیوتا کو من میں بسا کے سپنوں کا محل سجایا تھا، میں نے ایک دیوتا کو من میں بسا کے سپنوں کا محل سجایا تھا، ٹھکرا کے زندگی کے میں نے سکھ سارے اپنا جس کو بنایا تھا، اس نے میرے دل کے توڑے ہیں تار، قسمت والوں کو ملتا ہے پیار کے بدلے پیار، قسمت والوں کو ملتا ہے پیار کے بدلے پیار۔ ہاں جی، وہ ہے پیار اپنی زندگی میں ایک بار۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر اس فیلڈ میں نہ ہوتے تو شاید کی بات ہے، جو پیار کیا، جو پیار محبت ہوئی، جو جس سے بھی ہوئی، تو شاید کی بات ہے کہ وہ کمپلیٹ ہوتا یا وہ رہتا، لیکن اس فیلڈ کی وجہ سے وہ ادھورا رہ گیا۔ فیلڈ میں 3-4 سال رہنے کے بعد، اور بعض اوقات لوگوں کے عجیب سے خیالات ہوتے ہیں ہم لوگوں کی، اس میں جو فرینڈشپ ہوتی ہے اس میں، کہ ہم لوگوں کو کس طرح کا پیار ہوتا ہے، جو ہمارا دوست ہوتا ہے اس کے ساتھ کیسا ریلیشن ہوتا ہے۔ لوگوں کی جو سوچ ہوتی ہے بہت سی غلط ہوتی ہے، نیگیٹو ہوتی ہے، پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا کیا چیزیں آتی رہتی ہیں کہ ان لوگوں کی دوستی کیسی ہوتی ہے، مطلب کی ہوتی ہے، فلانی ہوتی ہے، لیکن یہ غلط بات ہے۔ اب ضروری نہیں ہے جو لوگ سوچتے ہیں وہ سچ ہو اور وہ صحیح ہو۔ اور کھانے میں مطلب یہ کہ میں خود اچھی کوکنگ کرتی ہوں، یہ نہیں کہ سب سے اچھی کرتی ہوں، لیکن جو میں کرتی ہوں مجھے پتہ ہے کہ میں اچھی کرتی ہوں، کیونکہ مجھے اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا بہت اچھا لگتا ہے۔ زیادہ تر بریانی خود اچھی بناتی ہوں، چکن قورمہ ہو گیا اور ساگ، یہ چیزیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، اور میں ماشاءاللہ سے کوکنگ بہت اچھی کرتی ہوں۔ اب بھی کرتی تھی اور ابھی اپنے گھر پہ ہوں، ابھی بھی میں خود کوکنگ کرتی ہوں، اور ماشاءاللہ سے جو بھی جس نے بھی میرے ہاتھ کا بنا وہ کھانا کھایا اس نے لازمی تعریف کی۔